صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب ہی موجود تھے۔ خلاف معمول خولا حد سے زیادہ خاموش تھی۔ مسز شفقت اسے وقفے وقفے سے گھور رہی تھی۔ آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آہن خولا کے ساتھ بیٹھتا شرارت سے بولا۔ زوبیہ نے یہ سب اتنا محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ جب سے آئی تھی تب سے ہی خولا کسی سے اتنی ملتی جلتی دکھائی نہیں دی۔ شاید وہ اسکول میں ہی صرف شرارتی تھی۔ خاموشی سے ناشتہ کرو تم اپنا۔ مسز شفقت نے اسے بے عزت کیا۔ بیٹا آپ کھاؤ نا، انڈا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ نہیں آنٹی، بس اتنا ہی کھاتی ہوں۔ وہ ان کی محبت میں کافی کچھ کھا چکی تھی پر اب اور جگہ باقی نہیں تھی۔ ارے سارا دن اسکول میں کیسے رہو گی؟ وہ فکر مند سی اسے کھلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں شفقت صاحب بھی آ گئے تھے۔ بلیک ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں زوبیہ کو وہ سب سے اچھے لگے۔ میری گڑیا کو کسی نے ڈانٹا تو نہیں ہے؟ سب کو باری باری پیار کرتے وہ خولا کو دیکھتے بولے۔ مجھے گھر شفٹ کرنا ہے۔ کب کی خاموش بیٹی خولا آخر بول اٹھی۔ کیوں؟ آپ نے ہی پہلے منع کیا تھا۔ شفقت صاحب حیران دکھائی دیے۔ وہ ہمیشہ رو رو کر سر پہ آسمان اٹھا لیتی تھی۔ اب میرا یہاں کوئی دوست نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بھول گئی کہ آکاش نے وعدہ کیا تھا وہ اسے اس گھر میں ملنے لازمی آئے گا، یا شاید وہ اسے ہی سزا دینا چاہتی تھی۔ پاپا یہ تو اچھا ہے ہمارے اسکول کے پاس آپ گھر لے لیں تاکہ میں، زوبیہ اور خولا چل کر روز واک کرتے اسکول جائیں۔ مسز شفقت خاموش ہی رہیں۔ اچھا سوچتے ہیں۔ آپ لوگ بیگ اٹھائے، اسکول کا وقت ہونے والا ہے۔ ان کے حکم پہ سب بچے بیگ اٹھاتے باہر بھاگے۔ زوبیہ اور خولا کو اسکول ڈراپ کرنے سے پہلے آہن کو اسکول چھوڑا، پھر زوبیہ اور خولا کو ڈراپ کیا۔ اسکول گیٹ پہ اترتے ہی زوبیہ کا رنگ کسی چہرے کو دیکھ کر فک سا اڑا۔ کیا ہوا؟ زوبیہ کو کانپتے دیکھ وہ اس کی نظروں کا تعاقب کرنے لگی۔ زوبیہ، وہ شخص ان دونوں کے قریب آ چکا تھا۔ تمہاری نانی کدھر ہے؟ اسے ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیوں بتائیں یہ آپ کو؟ خولا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کیا، خود آگے ہوئی۔ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں بیٹا، آپ جاؤ۔ اس نے گول مٹول گالوں والی کیوٹ سی بچی کو ڈانٹنے کی بجائے پیار سے کہا۔ سیریسلی انکل؟ خولا طنزیہ ہنسی۔ اسٹرینج! وہ ہونٹوں کو گول کیے انہیں اوپر سے نیچے سے دیکھنے لگی۔ زوبیہ تو کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ چلو زوبیہ! وہ زوبیہ کو کھینچنے لگے۔ انکل آپ یہ کیسے کر دوں گی کہ آپ نے میری بہن کو اغوا کیا ہے؟ زوبیہ اور میں نے مل کر سیکھنا ہے، اتنی مار پڑے گی؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے زوبیہ کا ہاتھ چھوڑ گئے۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے پہچان دینے میں؟ معلوم نہیں وہ کہاں کا زہر اگل رہی تھی۔ میں بھی زوبیہ کو یہی کہہ رہی تھی، اپنے نام کے ساتھ گالی نہیں لگانی چاہیے، جیسے زوبیہ کے ساتھ عابد۔ اتنا کہہ کر وہ زوبیہ کا ہاتھ پکڑی اسکول میں بھاگ گئی، لیکن زوبیہ اور عابد ابھی تک سناٹوں میں تھے۔ کیا ہوا؟ اس کا منہ کھلا دیکھ وہ ہنسی۔ پہلی بار خولا نے دل پہ آئی ہر بات کو زبان سے ادا کیا تھا۔ وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاتھ پھیلائے وہ امید سے بولی۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی، شاید شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ پہلی دفعہ نانی کے علاوہ کسی نے اس کا ساتھ دیا تھا، اسے اچھا محسوس ہوا تھا، ورنہ تو وہ اپنے سگے بہن بھائی کے لیے بھی کوئی ناقص چیز تھی۔ خولا کی مسکراہٹ تھمی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی لمحے میں لوگوں سے کٹ کر رہنا چاہتا ہے۔ ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مجھے کم وقت میں زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ لوگ آپ کی زندگی میں جگہ بناتے ہی نکل جاتے، یہ جانے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے چلے جانے سے آپ کی زندگی میں ایک خلا رہ جاتی ہے، اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت سے تجربے کرتے ہیں، لیکن اس سے نئے زخم ہی ملتے۔ اب تو میرا دوستی سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں خاموشی رہی، کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ باسط آج یونی سے ہاسٹل کی بجائے اپنے چچا کے گھر پہ موجود تھا۔ وہ کب سے خولا کو تلاش کرنے کی کوشش میں تھا لیکن اسے وہ دکھائی نہ دی۔ آفت کی پرکالا کدھر ہے؟ اپنی بچی سے دریافت کیا۔ جانا کدھر ہے؟ اکیڈمی گئی ہوئی ہے، مسز شفقت مسکرا کر بولی۔ زوبیہ اور آہن بیٹھے اپنا اسکول کا کام خود کر رہے تھے۔ وہ سر ہلاتا چائے پی کر اجازت طلب کرتا اٹھا۔ گاڑی ہاسٹل کے بجائے اکیڈمی کی طرف موڑ چکا تھا۔ گھنٹے بعد وہ اسے باہر نکلتی دکھائی دی۔ آؤ گھر چھوڑ دوں، اس کے قریب آتا مسکرا کر بولا۔ خولا بھی اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج کل کچھ مہربان نہیں ہو رہے؟ اسے کہاں باسط کا ایسا رویہ پسند تھا۔ ابھی اسکول سے نکلنے میں تمہیں 1 سال باقی ہے، 9ویں میں گئی ہو لیکن باتیں تمہاری بوڑھوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس کا شکی لہجہ باسط کو اچھا نہ لگا۔ بات ہی ایسی ہے وحید، میں اور تم میں بہت فرق ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ چوسنی پیتی 2 سال کی بچی نہ تھی۔ آج کل کے زمانے میں 14 سال کے بچے کو اتنی سمجھ بوجھ تو ہوتی ہے کہ وہ لہجہ پرکھ لیں۔
واقعی وحید میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ خیر، ابھی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس کے بال بکھیرتا مسکرانے لگا۔ چلو خیر، اب آئس کریم کھلا دو، اتنے دنوں بعد لینے آئے ہو مجھے۔ وہ موضوع بدلتے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ضرور، وہ تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 4 سال کا فرق تھا، لیکن ان کی سوچ ایک جیسی تھی۔ بازی پلٹنے کے ماہر تھے۔ آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھانے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ گیا۔ آدم غصے سے بھرا اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس نے باہر ایک خولہ کو دیکھا تھا۔ اس کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ وہ آج ہی دانی کی طبیعت صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ کن لڑکیوں کو کرائے میں کمرہ دے چکا ہے جن کے پاس دماغ نہیں ہے؟ دانی، اس نے کچن میں کھٹ پٹ کرتے گردن سے دبوچا۔ چھوڑ ابے، گلا دبائے گا کیا؟ وہ کھانستا ہوا اس کی گرفت سے خود کو چھڑوا رہا تھا۔ پہلے یہ بتا کہ اس آفت کے پرکالہ کو کمرہ کرائے پہ کیوں دیا؟ ایسا کون سا تو سڑک پہ بیٹھا غریب ہے کہ تیرے خرچے پورے نہیں ہوتے؟ گردن تو اب بھی نہیں چھوڑی تھی، بس گرفت کچھ کم کر دی تھی۔ بڑے بھائی نے کہا تھا کہ انہیں کمرہ دینا ہے۔ دانی کھانستا ہوا بے چارگی سے بولا۔ بھیا نے کیوں کہا؟ وہ دانی کے بھائی کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اچھے خاصے شریف انسان تھے۔ انہیں بھلا کیا لڑکیوں میں دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کیوں کا کیا مطلب بھائی آئے تو انہیں سے پوچھ لینا۔ وہ بریانی کو دم لگانے لگا۔ اچھا، ویسے خوشبو تو کافی اچھی آ رہی ہے۔ پل بھر میں وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بس یہ مکھن نہ لگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو 10,000 یورو منہ پہ مار دے میرے۔ وہ دانت نکالتا اب سلاد کاٹنے لگا۔ 10 روپے نہیں، 10,000 یورو کا بول رہا ہے۔ ایسے ہی منہ پہ مار دوں؟ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ ان 10,000 یورو کو کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ یہاں کا قومی لباس خریدنا چاہتا تھا۔ یہاں عموماً خواتین خاص تہوار پہ مختلف پوشاکوں کو زیب تن کرتی تھیں۔ شادی شدہ خواتین ٹوپی اور ایک سیاہ جیکٹ پہنتیں۔ غیر شادی شدہ خواتین برف سفید ایپر تھے اور بیوہ سیاہ تھیں، جبکہ مرد حضرات لمبی آستین والی سفید شرٹ کے اوپر جیکٹ اور تنگ پتلون پہنتے۔ یہ قومی لباس صرف کیتھولک یا قومی تہواروں میں ہی پہنا جاتا تھا۔ ویسے تم اس لباس کو خرید کے کیا کرو گے؟ کون سا تم شادی شدہ ہو؟ آدم ٹیبل پہ پلیٹ اور پانی کا جگ رکھنے لگا، جبکہ دانی الگ ٹرے میں پڑوسیوں کے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ شادی شدہ بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ صرف 3 بار قبول ہے ہی تو کہنا ہے۔ وہ شدید سنگل انسان کسی حالت میں بھی پوشاک خرید کر دل کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ آدم سانس خارج کرتا اپنے لیے بریانی نکالنے لگا۔ فاخرہ صوفے پہ بیٹھی بے چینی سے عابد کا انتظار کر رہی تھی۔ عابد کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ بھاگیں۔ آپ کو زوبیہ ملی اسکول میں؟ بے چینی سے وہ ان کے پیچھے دیکھنے لگیں۔ جہاں کہیں سے زوبیہ آتی دکھائی نہیں دی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے، پھر گہرا سانس بھر کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے صوفے پہ لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب صرف مومنہ اور عبداللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کا ہاتھ دبا کر چھوڑتے انہیں اٹھنے لگے۔ کیا مطلب؟ فاخرہ کے رونے میں روانی آئی۔ وہ ہمارے جسم کا ایک اضافی حصہ تھا جس کا الگ ہونا ہی بہتر تھا۔ بولتے ہوئے ان تکلیف اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ ننھی جان یہاں سہ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، اٹک اٹک کر بولتے ہوئے ان کا سانس اگڑنے لگا۔ وہ کہنا چاہتی تھیں کہ اس کی ماں ایسے ہی راضی ہو سکتی ہے۔ شش! ان کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے انہیں انہیلر دیا۔ آپ اسے واپس لے آئیں، امی جان جائیں گی۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھے کافی دیر بعد بولیں، لیکن عابد صاحب ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ فاخرہ خود غرضی میں اسے بلا تو لیتی، مگر پیار نہ دے کر اس کی ذات کو اور بکھیر دیتی۔ خولہ کے الفاظ ان کے کانوں میں اب تک گونج رہے تھے۔ جہاں محافظ اس کے باپ کو ہونا چاہیے تھا، وہ چھوٹی بچی اپنی بہن کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ فاخرہ، بس خاموش ہو جاؤ۔ مانتا ہوں اتنے سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں تمہارا یا میرا یا پھر زوبیہ کا کوئی قصور نہیں، وہ قسمت میں ہونا ہی لکھا تھا۔ مگر اب جو اتنے عرصے سے ہم دونوں کر رہے ہیں، اس کے ہم خواب داں ہیں۔ بتاؤ، اگر میں اسے لے آؤں تو کیا تم مومنہ اور زوبیہ میں برابری کر لو گی؟ وہ خاموش رہیں، کیونکہ زوبیہ ان کے وجود کا انچاہا حصہ تھی۔ نہیں ہے نا جواب؟ کیوں تم اس سے اور زیادتی کرنا چاہتی ہو؟ آج وہ بہت اچھے لوگوں کے پاس ہے۔ اسے بہن بھائی مل چکے ہیں، سوتیلے ہی صحیح، لیکن وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ اپنی گمسم بیوی کو یوں اکیلا چھوڑ کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھیں، جہاں سے وہ ہمیشہ نظریں چراتی تھیں۔ وہ ایسی نہ تھیں۔ اگر ایک خوفناک رات ان کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو آج وہ زوبیہ کو سینے سے لگا کر رکھتیں، مگر اب وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پاتی تھیں۔
دانی کی بنائی بریانی کو آدھا آدھا بانٹتی۔ وہ دونوں دوپہر کا کھانا تو کھا چکی تھیں مگر رات کے لیے مجبوراً انہیں ریسٹورینٹ کا رخ کرنا پڑا۔ ان کا انتخاب ہمیشہ سے سستا ہوٹل ہی رہا تھا، کچھ جیب کا خیال بھی رکھنا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں حلال پاستا کی شاپ نظر آئی۔ یہاں زیادہ اسٹوڈنٹ کا رجحان ہی ہوتا تھا، آس پاس ہاسٹل اور یونیورسٹی کی وجہ سے یہاں رش زیادہ ہوتا تھا۔ آہین کی کال آئی تھی۔ خولہ پاستا کھاتے ہوئے نارمل لہجے میں بتا رہی تھی، جبکہ آہین کے نام پہ زوبیہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے خولہ خود ہی بولی، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انکل آنٹی کا پوچھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری آہین سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تفتیش کرتی پوچھنے لگی۔ نہیں تو، زوبیہ نے نظریں چرائیں۔ کچھ اور بات ہے؟ خولہ اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ نہیں، بخلاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ نہ بتاؤ، میں آہین سے پوچھ لوں گی، وہ مزے سے بولی تو زوبیہ ہڑبڑائی۔ میں تمہیں کل اپنے ہاتھ سے دم پخت بنا کر کھلاؤں گی، پلیز تم آہین سے کچھ مت پوچھنا۔ زوبیہ نے لالچ دیتے ساتھ التجا بھی کی۔ تو بات یہ ہے؟ خولہ اس کی بات پہ ذومعنی مسکرائی۔ کیا؟ ویسے آہین نے بتایا نہیں کہ اس نے تمہیں پرپوز کر دیا؟ مسکراہٹ دباتی معصومیت سے بولی۔ اس کی رنگت زرد پڑی، کہیں وہ انکل آنٹی کو نہ بتا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چوری پکڑے جانے پہ وہ فوراً سے بولی۔ خیر ہے، تم نے ابھی جواب نہیں دیا تو ٹھیک کیا، تھوڑا تڑپا کر ہی جواب دینا۔ اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کیے خولہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ خولہ، زوبیہ چیخی، ایسا تب ہی ہوتا جب وہ کچھ چھپا رہی ہوتی۔ تم دانی نامی بلا سے دور رہا کرو، جہاں لڑکی دیکھتا لائن مارتا ہے۔ بھئی اب تم مسز آہین ہونے والی ہو، میرے بھائی کو برا لگے گا۔ وہ شرارت سے اب بھی باز نہ آئی۔ زوبیہ کچھ خفت اور کچھ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ خولہ خاموشی سے پاستا کھانے لگی تو وہ بھی جلدی جلدی کھانے لگی، کہیں دوبارہ خولہ شروع نہ ہو جائے۔ ویسے اگر تم سیریس ہو تو میں بڑی خوش ہوں گی۔ وہ کافی دیر بعد زوبیہ کے پاس سرگوشی میں بولی۔ شٹ اپ! وہ توقع کے عین مطابق ڈپٹ گئی۔ خولہ کہکہ لگاتی اب بھی اسے چڑھا رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ زوبیہ اور خولہ نے اسکول سے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ حویلی میں بڑے پوتوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ باسط جو پہلے ذومعنی جملے کہا کرتا تھا، اب وہ سیدھے سیدھے طریقے سے باتیں کرتا تھا، جس سے خولہ کو خاصی چڑ تھی۔ حویلی میں 2 سال سے زوبیہ اور نانی ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہی تھیں۔ حویلی کے گیٹ پہ خلیل الرحمن حرائیں صاحب خود انتظار کر رہے تھے۔ خولہ گاڑی سے نکلتی سیدھا ان کے گلے لگ چکی تھی۔ میرا پتر! اسے سینے سے لگایا۔ انہوں نے ایک بازو زوبیہ کے لیے کھولا۔ اس گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، ایک زوبیہ، دوسری خولہ۔ تم دونوں چڑیا آ جاتی ہو تو رونق بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کا کہا جملہ پھر دہرا گئے۔ باری باری سب سے ملتے اندر کی جانب بڑھے۔ اوئے شبو، ادھر آ! خولہ کو سلام کیے بغیر گزرتا دیکھ وہ بولی۔ السلام علیکم چھوٹی دادی۔ وہ تابع داری سے کھڑی ہوتی بولی۔ معلوم تھا وہ اپنی دادی کے لیے نوکرانی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اتنی چھٹیاں کیوں کرتی ہے؟ پتہ ہے شادی والا گھر ہے، اتنے کام ہوتے ہیں۔ دادی، کل سے پکا کام پہ وقت سے آؤں گی۔ زوبیہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ہائے میرا بچہ! دادی اسے پہچان چکی تھی۔ خولہ بھی نظر بچاتی بھاگی، ورنہ کوئی بیر نہ تھا، دادی اسے آتے ہی جھاڑو پکڑا دیتی۔ وحید میاں کیسے ہو؟ وہ وحید کو لاٹنگ کرتا دیکھ قریب آئیں۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا رہا یہ ہفتہ؟ اینک ٹھیک کرتا وہ اس کی جانب مڑا۔ کالج کا پہلا ہفتہ کچھ خاص نہیں گزرا۔ مس نصرت کی یاد آ رہی ہے۔ اپنے اسکول ٹیچر کا ذکر کرتی وہ معصومیت سے منہ بنا گئی۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ مس نصرت وہی ہیں جن کو سننے میں مشکل پیش آتی ہے؟ وحید ہنستا ہوا بولا تو خولہ نے سر کو ہلایا۔ کوئی حال نہیں، سدھر جاؤ۔ اس کے سر پہ چپت لگاتا لاٹنگ کرنے لگا۔ خولہ بھی ہنستے ہوئے زینے چڑھنے لگی۔